اللهم صل على سيدنا محمد یا رب. کہ اللہ تبارک و تعالی جتنی عظیم نعمت عطا کرے نا اس کا ادب اور احترام اسی حساب سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین عطا کیے، جب تک وہ زندہ ہیں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت، بہت بڑی سعادت ہے. باپ ہے تو ہمارے کتنے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے، ہمیں چلنے پھرنے سے لے کر ہمیں کمانے تک زندہ رہنے کے طریقے گر سکھاتا ہے. تو ہمارے لیے والدین کتنی بڑی نعمت ہے. اب جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے اس کے عوض حکم کیا فرمایا ہے کہ اس کا ادب بھی اسی حساب سے کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ انہیں اف تک بھی نہ کرو جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے. ان میں سے دونوں کسی کو بھی اف تک نہ کہو. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بڑی نعمت عطا کی ہے اس کا ادب اور احترام اسی طرح لازم ہے. ماہ رمضان کا ادب و احترام بھی اسی طرح لازم ہے. رمضان شریف پائے اور اس کا ادب نہ کرے، رمضان شریف پائے اللہ کی عبادت نہ کرے، وہ شخص بڑا بد نصیب ہے. رمضان شریف کا ادب و احترام کیا ہے کہ بندہ اپنے زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے اعضائے بدن کو اللہ کی نافرمانیوں سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچا کے رکھے. یہ ہے ادب و احترام. تو بندہ ادب و احترام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے گا، اللہ کا قرب حاصل کرے گا، اللہ کی معرفت حاصل کرے گا. وہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک شخص بڑا بدکار تھا. یہ درۃ الناصحین کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا. وہ شخص بدکار تھا، گنہگار تھا، گناہ کرنے والا تھا، نافرمانیاں کرنے والا تھا، لیکن پورا سال 11 مہینے اس نے اللہ کی نافرمانیاں کرنی، پورا سال اس نے اللہ کی کوئی عبادت نہیں کرنی، کوئی نماز نہیں پڑھنی. جب جیسے ہی رمضان شریف آنا نا، اس نے نئے کپڑے نکالنے، خوشبو لگانی، نئے کپڑے ڈالنے، مسجد میں آنا، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا، سارا دن ساری رات اللہ کی عبادت میں لگے رہنا. پھر لوگ اس کے اوپر طنز کرنے لگے. لوگ کہنے لگے دیکھو پورا سال تینوں اللہ یاد نہیں آتا، رمضان شریف آیا مجھے اللہ یاد آ گیا. لوگ اسے طنز کرنے لگے. وہ کہنے لگا کہ یہ جو رمضان شریف اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں اچھے کپڑے ڈالوں، اس کے ادب کا اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں. چلو پورا سال تو کرتا ہوں لیکن یہ خاص مہینہ ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ اس مہینے میں ادب کے بغیر رہوں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ اس رمضان کا میں ادب کروں. تو رمضان شریف کا ادب کرنے لگا، صرف رمضان میں عبادتیں کرنے لگا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے لگا. علماء لکھتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوا تو کسی اللہ والے نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں مزے اڑا رہا ہے. تو کسی اللہ والے نے پوچھا تو پورا سال مسجد میں نظر نہیں آتا تھا، تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے صرف رمضان کا ادب کیا، اس کا صلہ رب تعالیٰ نے مجھے جنت عطا کیا، میرا مکان اللہ نے جنت بنا دیا. تو یہ جو صرف رمضان میں چہرے ہمیں نظر آتے ہیں ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. ہو سکتا ہے انہی کے صدقے اللہ ہمیں بھی بخش دے کہ ہمارے ساتھ آ کے افطاریاں کرنے والے تھے، ہمارے ساتھ سحریاں کرنے والے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے تھے. ہو سکتا ہے اللہ انہی کے صدقے ہمیں بھی بخش دے. تو اس لیے جو رمضان شریف میں صرف زیارت کراتے ہیں انہیں بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. اور رمضان شریف کا ادب ہر شخص پر لازم ہے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، درۃ الناصحین والے اس کو ذکر کرتے ہیں. شہر بخارا کا ایک مجوسی شخص تھا. ایک دن رمضان شریف میں اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ اس کا بیٹا سرے بازار کچھ خرید رہا ہے اور پھر اسے کھا بھی رہا. مسلمانوں کا روزہ ہے، رمضان شریف کے اندر وہ یہ کام کر رہا. اس مجوسی کو یہ بڑا برا لگا. مجوسی گیا، اس نے اپنے بیٹے کو پکڑا اور سب کے سامنے ایک تمانچہ دے مارا اور کہنے لگا تجھے پتہ نہیں ہے یہ رمضان شریف ہے، مسلمانوں کی عبادت کے دن ہے، یہ مسلمانوں کا روزہ کا دن ہے، اور تو نے کیا کیا ہوا ہے؟ مسلمانوں کے سامنے کھانا کھا رہا ہے اور پانی پی رہا ہے. وہ بچہ آہو سسکیاں بھرنے لگا اور رونے لگا اور وہ کہنے لگا اے والد محترم، آپ بھی تو رمضان کی راتوں میں اور دن کو کھاتے ہیں، گھر میں جب بھی ہوتے ہیں آپ کو بھی میں نے کھاتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ مجوسی کہنے لگا میں گھر میں کھاتا ہوں، لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا، کیونکہ رمضان شریف ہے، رمضان کا ادب و احترام لازم ہے. علماء لکھتے ہیں کہ جب وہ شخص وفات پا گیا تو کسی اللہ والے نے عالم خواب میں اسے دیکھا کہ وہ شخص بڑے مزے میں جنت میں گھوم رہا. تو وہ اللہ والا بڑا پریشان ہوا، تو جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ تو مجوسی تھا، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا تھا، تو بتوں کو خدا ماننے والا تھا، تو سورج کی اتباع اور اطاعت کرنے والا تھا، تو سورج کو سجدے کرنے والا تھا، لیکن تو جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ تو وہ کہنے لگا وہ جو ایک تماچا میں نے رمضان کے ادب کی وجہ سے اپنے بچے کو دے مارا تھا، اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا کر دی. جب میں فوت ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے
ایمان کی دولت سے نوازا اور آج میں جنت میں ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں نے دینی ہے۔ لیکن محدثین مفسرین انہوں نے اس حدیث کی وضاحت کی اور وہ کہنے لگے یہ حدیث یوں ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ جس نے روزہ رکھ لیا اس نے مجھے حاصل کر لیا، میرا قرب حاصل کر لیا، میری معرفت حاصل کر لی۔ اللہ اکبر۔ اور جس کو رب کا قرب حاصل ہو جائے، یہ نماز ہے نا، نماز، روزہ، حج، روزے کے علاوہ نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان سارے تمام نیک اعمال کا صلہ کیا ہے، جزا کیا ہے، وہ جنت ہے۔ کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا نا وہ جنت سے محروم رہے گا۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتی جب مجرموں سے، جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں پھینکا ہے، تو وہ آگے سے کہیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم اللہ کی عبادتیں نہیں کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں۔ تو روزہ کے علاوہ نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کا صلہ، تمام نیک اعمال کا صلہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم نمازیں پڑھو گے، تم حج کرو گے، تم زکوٰۃ دو گے، نیک اعمال کرو گے تو اس کا صلہ میں تمہیں صرف جنت دوں گا، لیکن اگر تم روزہ رکھو گے تو اس کا صلہ میں خود ہوں، میں تمہیں خود مل جاؤں گا۔ اور جب رب حاصل ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ وہ محمود غزنوی تھا نا بادشاہ، وہ ایاز اور محمود غزنوی، نام تو سنا ہوگا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اور جن کا مزار ادھر لاہور کے اندر ہی ہے، حضرت ایاز کا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو محمود غزنوی جو بادشاہ تھا اس نے کیا کیا کہ ایک بازار سجایا اور اس بازار کے اندر طرح طرح کی نعمتیں رکھی، طرح طرح کے جواہرات اور گھوڑے، سونے چاندی رکھی، اور ادھر کے اس کے جو محل میں رہنے والے ملازمین تھے، جو وزراء تھے، ان سفیروں کو سب کو بلایا اور کہا تمہیں جو پسند آتا ہے ان میں سے اٹھا لو، اگر تمہیں سونا پسند ہے سونا لے لو، تمہیں گھوڑا پسند ہے گھوڑا لے لو، جو تمہیں اچھا لگتا ہے اٹھا لو۔ اب سارے آئے وزراء، سب نے، کسی کو گھوڑا پسند آیا اس نے گھوڑا اٹھایا، کسی کو سونا، کسی کو چاندی، کسی کو جواہرات، جو پسند آتا گیا وہ اٹھاتے گئے۔ جب آئی نا باری ایاز کی، ایاز آئے رحمت اللہ علیہ، وہ ان ساری چیزوں سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے آئے اور آ کے بادشاہ کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا تھا نا کہ جس چیز پر ہاتھ رکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی، ایاز نے آ کر بادشاہ کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ کیا کر رہے ہو ایاز، وہ نعمتیں ساری وہاں پڑی ہیں، تم ان کو چھوڑ کر میری پشت پر ہاتھ رکھ رہے ہو۔ تو ایاز کہنے لگا جب بادشاہ میرا ہو جائے گا، میرے ہاتھ میں آ جائے گا تو یہ ساری نعمتیں میری غلام بن جائیں گی، یہ ساری نعمتیں میں حاصل کر لوں گا۔ تو یہ جنت ایک نعمت ہے، جنت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ایک نعمت ہے، لیکن ان ساری جنتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، جب اللہ خود حاصل ہو جائے تو ساری نعمتیں قدموں میں ہوں گی۔ تو فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ اسی طرح جس کو مالک مل جاتا ہے نا، اس کو اس کی ملکیت کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ خود بخود مل جاتی ہیں۔